اب دوستان محترم، اسلام کو نقصان پہنچانا بھی جرم ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا بھی جرم ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اسے منافقت قرار دیا ہے اور اس سے توبہ کی تلقین کی ہے۔ اسلام، ہم کہتے ہیں اسلام ایک ہی ہے، اسلام دو نہیں ہو سکتے، اور حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ تمام مسلمان یہی کہتے ہیں کہ اسلام ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا طرز عمل اس بات کا گواہ ہے کہ اسلام ایک ہی ہے۔ آج مسلمان بری طرح تفرقے کا شکار ہیں، پارٹی بازی کا شکار ہیں۔ سب کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام ایک ہی ہے، میرا اسلام بھی وہی اسلام ہے، آپ کا اسلام بھی وہی اسلام ہے، جتنے کلمہ گو ہیں سب کا اسلام وہی اسلام ہے جو اللہ نے عطا کیا۔ لیکن ہمارا طرز عمل اس اسلام کے ساتھ کیا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آج میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا جائزہ لوں گا۔ آج ہم تفرقے میں مبتلا ہیں، پارٹی بازی کا شکار ہیں۔ ہماری بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے مذہبی پیشوا اور بڑے بڑے سیاسی رہنما، جنہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا رکھی ہیں، آج میرا سوال ان سے ہے، آج میرا موضوع سخن ان کی طرف ہے۔ اب میں شروع کہاں سے کروں، کس جماعت کا پہلے نام لوں؟ جس جماعت کا نام بھی لیا کہیں گے ہمیں نشانہ بنایا ہے۔ دوستان محترم، ہم کسی کو نشانہ نہیں بنا رہے، ہم سب کی بات کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ تفرقے اور پارٹی بازی کا شکار ہیں، سب کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بات جماعت اسلامی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑی فکری جماعت کہی جاتی ہے، منظم جماعت کہی جاتی ہے، اور حسن ظن رکھتے ہیں ہم ان کے بارے میں کہ وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے، یہی کہتے ہوں گے کہ ان کا اسلام بھی وہی ہے جو سب مسلمانوں کا ہے۔ اگر یہی بات ہے، اگر یہی بات ہے، اے جماعت اسلامی والو، اگر تمہارا اسلام وہی ہے جو سب مسلمانوں کا ہے تو سنو، یہ اس وقت تمہارے سوا جو جماعتیں قائم ہیں ان کے اسلام میں اور تمہارے اسلام میں فرق کیا ہے کہ تم الگ ہو اور وہ الگ ہیں۔ تمہارے اسلام میں اور منہاج القرآن کے اسلام میں کیا فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو بتاؤ اور کہو کہ ان کا اسلام الگ ہے، ہمارا اسلام الگ ہے۔ تمہارے اسلام میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے اسلام میں کیا فرق ہے؟ تمہارے اسلام میں اور تبلیغی جماعت کے اسلام میں کیا فرق ہے؟ تمہارے اسلام میں دعوت اسلامی کے اسلام میں کیا فرق ہے؟ تمہارے اسلام میں اور تحریک لبیک کے اسلام میں کیا فرق ہے؟
یہی سوال میرا ہر جماعت سے ہے کہ بتائیے آپ کے اسلام میں اور دوسری جماعتوں کے اسلام میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی فرق نہیں تو آپ چند لوگ لے کے الگ کیوں بیٹھے ہو؟ وہ چند لوگ لے کے الگ کیوں بیٹھے؟ میں بات آگے بڑھاتا ہوں، مزید اس کو کھل کے بیان کرتا ہوں کہ بتائیے جماعت اسلامی والوں، بتائیں کہ آپ کے جماعت بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لا محالہ آپ کہیں گے اللہ کے دین کا غلبہ، یہی کہیں گے نا؟ تو تحریک لبیک کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ۔ منہاج القرآن کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ۔ جمعیت علماء اسلام کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ۔ یہ میں اپنی طرف سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس جماعت سے پوچھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ اسلام کے غلبے کے لیے ہم نے جماعت قائم کی۔ اب میں تمام جماعتوں کے قائدین سے پوچھتا ہوں کہ کیا اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد اسی طرح درکار ہے جس طرح آپ کر رہے ہو؟ کام ایک ہے، مقصد ایک ہے، جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، وحدت اختیار نہیں کریں گے، ایک جماعت نہیں بنیں گے، اس وقت تک اسلام غالب نہیں آئے گا۔ تو پھر الگ الگ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ تعلیم تم نے کہاں سے لی کہ اسلام کے غلبے کے لیے مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو کر جد و جہد کرو؟ اسلام نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے تو کہا ہے سب مل کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرو۔ یہ الگ الگ رہ کر دین کے غلبے کی جد و جہد اسلام میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ آج اگر اس دنیا کے اندر مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کوئی نہیں، تم ہو۔ اے مذہبی پیشواؤ تم ہو، اے سیاسی رہنماؤ تم ہو۔ تم نے امت کو تقسیم کر رکھا ہے، تم نے پھوٹ ڈال رکھی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اور مجھے کہنے دیجئے، تم وہ کام کر رہے ہو جو منافقین کرتے ہیں، اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو۔ تمہارا طرز عمل اس بات کا گواہ ہے۔ تمہاری وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے مسلمانوں کو بھی، اسلام کو بھی۔ اب میری بات چھوڑو، قرآن کی طرف رجوع کرو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو لوگ دین کو نقصان پہنچائیں گے، جو لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ انہی کو منافقین کہا گیا ہے۔ میں آپ کو منافقین میں شمار نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کا طرز عمل وہی ہے۔ جب طرز عمل وہی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر نجات چاہتے ہو
بچنا چاہتے ہو تو توبہ کرو. توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کہتے ہیں لوٹ آنے کو، واپس آ جانے کو. کوئی شخص آپ کی دعوت پر مرکز میں آ رہا ہے، آپ نے اسے کہا پنڈوڑا چنگی پہ اتر جائیے گا، سیدھے آگے آ جائیے گا، راستے میں ہمارا مرکز آتا ہے. تھوڑی دیر بعد آپ نے رابطہ کیا، وہ شخص مرکز سے آگے جا چکا ہے. آپ اسے فون پہ کہتے ہو کہ بھائی واپس آ جاؤ. وہ کہتے ہیں جی میں وہاں سے چلا، اتنی دور نکل گیا، اب آپ کہتے ہو واپس آ جاؤ. تو آپ اسے یہی کہیں گے نا کہ بھائی اچھا آگے جاتے ہو تو جاؤ، جب تک واپس نہیں آؤ گے مرکز نہیں پہنچ سکو گے. جب تک واپس نہیں آؤ گے ہمارے مرکز نہیں پہنچ سکو گے، جہاں تک چاہے چلے جاؤ. دوستان محترم، یہ توبہ ہے، لوٹنا، اس مقام کی طرف لوٹنا جہاں سے غلطی کی تھی. اور ہم نے غلطی کہاں کی؟ مسلمانوں نے جب وحدت کو پارا پارا کیا یہ غلطی کی. تو جب پلٹنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی تو کیا کرنا پڑے گا؟ وحدت اختیار کرنی پڑے گی. اب ان جماعتوں کے پاس، ان تنظیموں کے پاس، ان پارٹیوں کے پاس بچاؤ کا اور کوئی راستہ نہیں سوائے توبہ کے. اور توبہ ان کی تب ہوگی، زبان سے کہنے سے توبہ نہیں ہوگی. اللہ میری توبہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اس سے توبہ نہیں ہوگی قبول. واپس آنا ہوگا وحدت کی طرف. اور یاد رکھیں، ہم نے جب سے یہ جد و جہد شروع کی ہم پہ بہت الزامات لگے، بہت تنقید ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے توبہ کر لی تھی. ہم نے توبہ کر لی تھی، ہم لوٹ آئے تھے. اور لوٹنے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ تفرقے کو ترک کرنا پڑتا ہے، پارٹی بازی کو چھوڑنا پڑتا ہے. ہم نے تفرقے کو ترک کیا، پارٹی بازی چھوڑ دی، سب کو ایک نظر سے دیکھنا شروع کیا اور وحدت کی طرف لوٹ آئے. اب ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو کام تم کر رہے ہو وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، وہ مسلمانوں کا نقصان ہے، اسلام کا نقصان ہے. اور جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اسی میں اسلام کا فائدہ ہے، اسی میں مسلمانوں کا فائدہ ہے. انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور سمجھ آتی ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے. اپنی اپنی جماعتوں کا دفاع کرتے ہیں. یاد رکھیں، کسی شخص کو جماعت بنانے کی اجازت نہیں. ہمیں کہتے ہیں تم نے بھی تو امت مسلمہ بنا لی. ارے ہم نے امت مسلمہ نہیں بنائی، امت مسلمہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اور یاد رکھیں، آپ نے بھی امت مسلمہ بنائی نہیں تھی، امت مسلمہ بنائی نہیں تھی، آپ کی دعوت سے امت مسلمہ بن گئی.
اسلام میں جماعت بنائی نہیں جاتی، اسلام میں جماعت بنا جاتا ہے۔ ہمیں جماعت بننے کا حکم ہے، بنانے کا نہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں آؤ ایک جماعت بن جائیں۔ تم نے جماعتیں بنا رکھی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں آؤ جماعت بن جائیں، اس کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ حکم ہے۔ تو اب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی لوگوں کو۔ ہم سنت نبوی پہ عمل کر رہے ہیں، امت مسلمہ بھی بنی تھی، ہم بھی امت مسلمہ بن رہے ہیں۔ نہ پہلے جماعت بنائی گئی، نہ اب جماعت بنانے کی اجازت ہے۔ سنت نبوی یہی ہے کہ اس دعوت پر، لا الہ الا اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ایک جماعت بن جاتے ہیں۔ اگر آپ سب کا دعویٰ یہی ہے تو ایک جماعت کیوں نہیں بنتے؟ مجھے کہنا پڑے گا۔ آپ کا اسلام اور ہے، ان کا اسلام اور ہے۔ ایک اسلام کی بات تب صحیح ثابت ہوتی ہے کہ تم سب بھی ایک ہو جاؤ، اور اس ایک ہونے کے لیے توبہ ناگزیر ہے، اپنی اصلاح ناگزیر ہے، اللہ کا دامن تھامنا ناگزیر ہے، اپنے دین کو خالص کرنا ناگزیر ہے۔ یہی اس آیت مقدسہ کا تقاضا ہے۔ اب ان جماعتوں کے وابستگان کی طرف آتے ہیں۔ اے سادہ لو مسلمانوں، اے ان مذہبی پیشواؤں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے مسلمانوں، اے ان سیاسی رہنماؤں کی بے ساکھیاں بننے والے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ تمہیں ان جماعتوں کے ساتھ جڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تم سے جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے۔ تمہیں صرف آپس میں جڑنے کا کہا گیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا کہا گیا تھا، ایک جسم کی مانند بننے کا کہا گیا تھا، ایک خاندان بننے کا کہا گیا تھا، وحدت اختیار کرنے کا کہا گیا تھا۔ تفرقے کی اجازت نہ تھی۔ سادہ لوہ لوگوں تمہیں یہ جھانسا دیتے ہیں کہ یہ تفرقہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا بلا ہے؟ وحدت تو نظر آ رہا ہے کہ وحدت نہیں ہے، تو اگر یہ تفرقہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یا وحدت ہوتی ہے یا تفرقہ ہوتا ہے، تیسری چیز تو ہوتی نہیں۔ وحدت تو یہ ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تفرقہ ہے، تم کہتے ہو تفرقہ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، منافقت ہے۔ یہی تو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسی سے تو توبہ کی ضرورت ہے۔ دوستان محترم، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہمیں اس سے محبت ہے، ہمیں اس سے ہمدردی ہے، ہمیں اس کے طرز عمل سے نفرت ہے۔ اس کے طرز عمل کو ہم برا کہتے ہیں، اور اس طرز عمل میں سب سے بڑھ کر جو تفرقہ ہے یہ ہمارے لیے قابل نفرت ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اس تفرقے کو ترک کرو، اور یاد رکھیں
وحدت اختیار کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم اپنی جماعتوں کو چھوڑیں تو پھر کیا کریں؟ ظاہر ہے انہیں یہ چیز بھی چبھتی ہے کہ اکٹھا ہونے کے لیے امت مسلمہ کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہیں وہ جماعت اور وہ امام نظر نہیں آتا جس کے ساتھ تمہیں جڑ کے رہنا ہے تو فرقوں سے الگ رہنا، فرقوں کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا سب سے پہلے فرقوں کو چھوڑ دو، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں۔ جب فرقوں کو چھوڑو گے، جماعتوں اور پارٹیوں کو چھوڑو گے تو کچھ سمجھ آئے گی کہ اب کیا کرنا ہے۔ جب تک ان کے ساتھ منسلک ہو تمہاری وفاداریاں انہی کے ساتھ ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ آیت مقدسہ جو کہہ رہی ہے وہ یہی تو کہہ رہی ہے کہ یہ جو تم نے وابستگیاں اختیار کر رکھی ہیں، یہ جن سے وفاداریاں نبھا رہے ہو، ترک کر دو، صرف اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جاؤ، صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ آج اس تفرقے نے مسلمانوں کی وفاداریاں تقسیم کر دی، کچھ اس کے وفادار، کچھ اس کے وفادار، کچھ اس کے، تقسیم ہو گئی وفاداریاں، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہ رہے۔ کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک گروہ اٹھتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلتا ہے، باقی سب خاموش، سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے یہ ہیں، اپنے طرز عمل سے بتاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام اور ہے، ہمارا اسلام اور ہے۔ میں کیسے مانوں تم سب کا اسلام ایک ہے؟ کہاں تک حسن ظن سے کام لوں؟ میں پھر کہتا ہوں حسن ظن سے کام لیتا ہوں، تم سب کا اسلام ایک ہی ہے، لیکن دلیل تو لاؤ۔ اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم سب کا اسلام ایک ہے تو ایک ہو کر دکھاؤ۔ اس کے سوا نہ میں مانوں گا نہ کوئی اور مانے گا، اللہ اور اس کا رسول نہیں مانیں گے۔ لوگوں کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو تو ورغلا سکتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کر سکتے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ مذہبی پیشوا اور یہ سیاسی رہنما وقت کی نزاکت کو سمجھیں۔ اگر کوئی اس کے سوا کوئی چارہ انہیں نظر آتا ہے، اس مسئلے کا کوئی حل نظر آتا ہے تو ہمیں بھی بتائیں، اور اگر اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے تو اس طرز عمل پہ ضد نہ کرو، نقصان اٹھاؤ گے۔ دنیا میں تو نقصان اٹھا رہے ہو، آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ کس طرح سمجھنا چاہتے ہو؟ کون سی زبان میں سمجھنا چاہتے ہو؟ کون سے الفاظ استعمال کروں؟ کیسے سمجھ آئے گی تمہیں؟ عام لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ جہاں دیدہ لوگ ہو، دانشور ہو، مفکر ہو، علماء ہو، مفتیان کرام ہو، مجتہدین ہو، نہ جانے کیا کچھ ہو، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سب کا مقصد غلبہ اسلام، سب تتر بتر ہوئے ایسے اسلام غالب اور نافذ نہیں ہوگا۔ اسلام کے غلبے کے لیے
تمہیں ایک ہونا پڑے گا، مل کر جدوجہد کرنی ہوگی، اپنے دین کو خالص کرنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تب یہ منزل سر ہو سکے گی۔ اور رہ گئی ہماری دعوت، امت مسلمہ کی تشکیل نو کی دعوت۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے تم نے جماعت بنا لی، ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کر رہے ہیں، ہم ایک جماعت امت مسلمہ بننے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تمہیں کہاں سے نظر آ گیا ہم جماعت بنا رہے ہیں؟ ہم تو ایک جماعت بننے کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی جماعتوں کو چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت بن جائیں، امت مسلمہ بن جائیں، بھائی بھائی بن جائیں، رشتہ محبت کو استوار کریں، وحدت کو اختیار کریں۔ یہ کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک جماعت بنا رہے ہیں یا ہم نے کوئی جماعت بنا ڈالی ہے؟ ہم نے کوئی جماعت نہیں بنائی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال، فعال اور منظم کر رہے ہیں، جسے آپ نے تقسیم کر دیا تھا، جسے آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور آج بھی اسی بات پر بضد ہو۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ، توبہ کرو اپنے اس طرز عمل سے، چھوڑ دو یہ ضد، لوٹ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ دوستان محترم، امت مسلمہ کی تشکیل نو یہ وہ تحریک ہے جو آج اس پرفتن دور کے اندر غلبہ دین اسلام کے لیے ایک ایسی جد و جہد ہے کہ جو مسلمانوں کو پھر سے ایک باوقار قوم کے طور پہ سامنے لا سکتی ہے، مسلمانوں کو پھر سے اقوام عالم کی امامت کے قابل بنا سکتی ہے، پھر سے اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہے۔ میری اور تمام جماعتوں سے، ان کے سربراہان سے گزارش ہے کہ میرے ان تلخ الفاظ کو اپنی توہین نہ سمجھیں، اس پہ غور کریں، توجہ دیں کہ اگر میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اسے دیوار پر دے ماریں، لیکن اگر قرآن و سنت کے عین مطابق ہے تو پھر اس کی طرف آ جائیں، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اس فرقہ وارانہ طرز عمل کو ترک نہیں کریں گے، ہماری حالت اس سے بھی بدتر ہوگی۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے اس سے بھی برا حال ہوگا، لیکن اگر ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، وحدت اختیار کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس روئے زمین کے اوپر سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غلبے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی جماعت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ من حیث المجموع تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری تب ادا ہوگی جب تمام مسلمان مل کر اس جد و جہد کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، اور ہمیں کما حق کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔
جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔